کلپ نمبر 1100۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ترجمہ: جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں۔ فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام کے اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے کفر اور طرح طرح کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس میں تو حضرت لوط بھی موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے مقرب بندے ہیں، پھر تم اس شہر والوں کو کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا جو کوئی شہر میں ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہے اور ہم حضرت لوط علیہ السلام کے حال سے غافل نہیں۔ ہم ضرور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے، البتہ ان کی بیوی کو نجات نہیں دیں گے کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے ہے۔ یہاں فرشتوں نے نجات دینے کی نسبت اپنی طرف کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے خاص بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں کیونکہ نجات دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ہم نجات دیں گے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام دوزخ سے نجات دیتے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام جنت دیتے ہیں اور حضور انور علیہ السلام مشکل کشائی کرتے ہیں۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں قوم کے افعال و حرکات اور ان کی نالائکی کا خیال کر کے فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہ کر سکنے کے سبب غمزدہ ہوئے۔ اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ قوم سے نہ ڈریں اور نہ ہمارے بارے میں یہ سوچ کر غمگین ہو کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کریں گے، ہم فرشتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نازل ہونے والے عذاب سے بچانے والے ہیں، البتہ آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے کیونکہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہے اور اسے بھی بقیہ لوگوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اسی پر قائم تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ میں سے ان پر ایمان لانے والوں اور دیگر مومنوں کو بچا لیا گیا اور باقی لوگوں کو انتہائی دردناک عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ آیت وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا
سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مہمان کی حفاظت اور توقیر میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کو نہیں بھی پہچانتے، البتہ یاد رہے کہ جب وحی نازل ہونے کے وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کو ضرور پہچانتے ہیں، اگر اس وقت بھی نہ پہچانے تو وحی قطعی نہ رہے گی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کو آنے والی مصیبتوں سے بچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور بچا